اگر وہ اس دن ہماری بات مان جاتے اور جہاں میں آپ کو لے جاؤں گا جہاں ہم نے کٹ مارا ہے، اگر اس دن وہ مان جاتے تو ان کا ڈیرہ الحیار بچ جاتا۔ اب مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، پانی ہمیشہ اس طرف جاتا ہے جہاں نیچائی ہوتی ہے، اونچائی کی طرف پانی نہیں جاتا۔ اگر آپ پانی کو راستہ دو، نیچائی کا راستہ دو، آلویز فلو ڈاؤن ورڈس، تو ہم اس کو راستہ دے رہے تھے ڈاؤن ورڈس کا۔ اور ڈیرہ الحیار میں آپ کو دکھاؤں گا، ڈیرہ الحیار اس طرف ہے اور ہم نے کٹ لگایا اس طرف، تو انہوں نے بات نہیں مانی، پتہ نہیں کیا تھا ان کے ذہن میں، اور ہمارے کٹ لگانے سے پہلے ڈیرہ الحیار ڈوب چکا تھا۔ ہمارے کٹ لگانے سے پہلے روجہان جمالی ڈوب چکا تھا۔ ہم نے تو نیکسٹ ڈے پہ جب کٹ لگائے، لیکن پھر بھی آپ چونکہ گورنمنٹ میں، وہ اس وقت گورنمنٹ میں نہیں ہے، فارمر پرائم منسٹر ہیں، وہ ایک انتہائی محترم شخصیت ہیں، اگر وہ مطالبہ کر رہے ہیں یا ایک انڈیپینڈنٹ، جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں، ایک انکوائری کمیشن یہاں پہ ہو جو اس بات کا فیصلہ کرے، کوئی جوڈیشل کمیشن بنے کہ یہ واقعی اوور فلو ہوا ہے یا آپ نے جیکب آباد کو بچانے کے لیے ان کے علاقوں کو ڈبویا۔ دیکھیں سر، میں تو یہ کہتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں کہ کسی کو بلائیں، کوئی بھی سپریم کورٹ کا جج رکھیں، انڈیپینڈنٹ کمیشن رکھیں، ان کو کہیں آ کے دیکھیں اور پھر وہ بتائیں کہ یہ کیوں ڈوبا ہے ڈیرہ الحیار۔ آیا اس کو جو طوفان، جو تباہی آئی ہے دریا کے پانی سے، آیا اس سے ڈوبایا، آیا میری وجہ سے ڈوبایا، آیا جو ڈیسیژن ان کو اس وقت پہ لینا تھا وہ نہیں لیا، اس کی وجہ سے ڈوبا۔ میں تو تیار ہوں، میں تو خود آفر کرتا ہوں کہ صاحب ایک اور بات ہے، بالکل اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے انڈیپینڈنٹ، اور سپریم کورٹ سے نیچے کوئی فورم نہیں ہو سکتا۔ بالکل ایک اور بات جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ساری محنت کاوش یہاں کے شہریوں کی، انتظامیہ کی اپنی جگہ، لیکن یہ جو ساری ایفرٹ ہوئی اعجاز صاحب، وہ جیکب آباد شہر کو، اس کے 3.5 لاکھ لوگوں کو بچانے کے لیے نہیں، بلکہ بیس کو، ایئر بیس کو، جو کہتے ہیں کہ امریکنوں کے حوالے، ساری ایفرٹ اس کے لیے تھی۔ کیا یہ درست ہے؟ پہلے تو میں عرض کر لوں کہ سب سے زیادہ پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے۔ کیا آیا 3.5 لاکھ کے شہر جو ہے اتنے مشکلوں سے بنتے ہیں، 3.5 لاکھ کے لوگ، کیا ان کی قربانی دی جا سکتی تھی؟ کیا ان کے املاک کی قربانی دی جا سکتی ہے؟ یہ وہ کمرشل ہب ہے جو سبی کے بعد پورے بلوچستان اور شکارپور تک کسی کو اگر کیڈر کرتی ہے تو وہ شہر جیکب آباد۔ یہ پالیسی تھی حکومت کی، سندھ گورنمنٹ کی پالیسی تھی، وزیر اعلیٰ نے اناؤنس کیا تھا کہ شہروں کو ہم نے بچانا ہے۔ اب شہر اگر خدا نہ خواستہ شہر جیکب آباد ڈوب جاتا تو اس کو تو یہ تو اتنا بڑا irreparable لاس ہوتا، وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوتا۔ جمالی صاحب کو ایک بڑا کنسرن تھا کہ بھئی جو راستہ ہے بلوچستان کا، سندھ کا، وہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، راستہ ختم ہو جائے گا نا، راستے ختم ہو جاتے ہیں، بائی پاس ٹوٹا ہے، کتنا ٹوٹا ہے؟ ½ کلومیٹر سے بھی کم ٹوٹا ہے، پانی ختم ہو جائے گا، یہ بن جائے گا، لیکن خدا نہ خواستہ یہ شہر ڈوب جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ جہاں تک بیس کی بات کر رہے ہیں، کیا یہ بیس امریکہ میں ہے؟ کیا جیکب آباد امریکہ میں ہے؟ نہیں، یہ بیس جیکب آباد میں ہے۔ جیکب آباد پاکستان کا حصہ ہے، جیکب آباد سندھ کا حصہ ہے۔ اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں خدا نہ خواستہ جیکب آباد ڈوب جاتا، یہ جو علاقے ہیں جہاں ابھی راشن مل رہا ہے، جہاں لوگوں کو میڈیکل چیزیں مل رہی ہیں، بیس ہی نہیں ہوتا، اب کے یہ C-130 لینڈ کہاں کرتے بھائی؟ اب یہ جو چیزیں جو کیڈر کرنے کے لیے لوگوں کو دے رہے ہیں، جو راشن دے رہے ہیں، وہ کہاں سے دیتے؟ لیکن یہ بیس پاکستان کا ہے، امریکہ کا کوئی نہیں ہے اس میں کوئی کنٹرول۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ امریکہ کا کنٹرول ہے، میں آپ لوگوں کو بیس لے جاؤں گا۔ جی ناظرین، ہم اس نیشنل ہائی وے جو کہ بلوچستان کو جا رہی ہے جیکب آباد سے، اس جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پر پہلا کٹ لگایا گیا تھا اور جس کی وجہ سے یہ ساری ایک کنٹروورسی نے جنم لیا۔ ہمارے ساتھ DCO جیکب آباد کاظمی صاحب موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کاظمی صاحب، یہ کس کا فیصلہ تھا؟ کیونکہ جمالی صاحب انتہائی محترم ہمارے سیاستدان ہیں، ہمیں بڑے ہی عزیز ہیں، لیکن وہ ناراض ہوئے اس بات پہ اور ان کے بیانات بھی آپ نے شاید دیکھے ہوں۔ میں آپ کو یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ کٹ جو لگا ہوا ہے یہ ضلعی انتظامیہ ہمارا فیصلہ تھا، لیکن یہ کٹ لگا ہے ڈیرہ الحیار کے 12 گھنٹے ڈوبنے کے بعد۔ آپ یہ سامنے دیکھیں جو سم نالے کی پل نظر آ رہی ہے، اس سے دور پانی نے اوور ٹاپ ان کی طرف پہلے ہی کر لیا ہے۔ سب سے پہلا ڈیرہ الحیار ڈوبا ہے، بالکل وہ سیم نالا ہے، وہ بلوچستان ہے۔ وہاں پہ دیکھو نا، وہاں پہ آلریڈی وہ ڈوب گیا ہے، لیکن اب باقی یہ بچانے کے لیے یہ پھر انہوں نے کٹ لگایا۔ اس کے بعد جب 12 گھنٹے کے بعد پھر آپ نے ہم نے فیصلہ کیا، کیونکہ پانی کی لیول
ایکچولی جیکاباد کبھی بھی نہیں ڈوبتا اگر یہ بائی پاس نہ ہوتا. یہ بھی جمالی صاحب نے بائی پاس بنوایا اور اس کی لوکیشن بھی انہوں نے ہی سلیکٹ کی تھی, ورنہ اس کی اوریجنل لوکیشن دوسری سائڈ پہ تھی. انہوں نے صرف اپنے گھر کو فائدہ دینے کے لیے یہ بائی پاس اس سائڈ سے بنوایا تھا. اور پھر اس بائی پاس کی وجہ سے, کیونکہ کنٹور اگر آپ گوگل ارتھ میں چلے جائیں تو جو جھٹ پٹ ہے وہ تقریباً 165 فیٹ پہ ہے, اور جو جیکاباد شہر ہے وہ 190 فیٹ پہ ہے, اونچا ہے. تو اس لیے اچھا اس بائی پاس سے بھی جیکاباد, صرف اس بائی پاس کے بیک پریشر میں جیکاباد ڈوب رہا تھا, جبکہ ان کا ڈیرہ العیار 12 گھنٹہ پہلے ڈوب چکا تھا. قومی شاہراہ کے اوپر ایک کٹ وہ آگے لگایا گیا ہے اور ایک کٹ جو ہے یہ کب لگایا گیا ہے اعجاز صاحب؟ دیکھیں مشتاق بھائی, یہ کٹ بعد میں لگایا گیا. جو اصل کٹ جو ہم نے پہلے لگایا تھا جس میں بہت زیادہ پریشر تھے, وہ یہاں سے اگر وہ دیکھیں آدھا کلومیٹر یا تھوڑا زیادہ پولیس پوسٹ ہے وہاں پہ لگایا گیا تھا. لیکن اس کٹ کے باوجود پریشر کم نہیں ہو رہا تھا. پھر ہم نے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ والوں سے بات کی, اور پھر ایریگیشن کا ایک AC جو وزیر اعلیٰ صاحب نے خود بھجوایا تھا, وہ جب آئے تھے تو انہوں نے ہمیں سجیسٹ کیا کہ آپ کو ایک اور کٹ لگانا چاہیے. اس کے سجیشن کے بعد یہ 3 دن پہلے یہ کٹ ہم نے لگوایا. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل سمندر جو ہے پانی کا, اس سیلاب کا, یہ کم نہیں ہو رہا ہے. یہ کتنا پانی ہے؟ یہ سر دریا یہاں الٹ پڑا ہے. یہ تو دریا ہے پورا, یہ دریا سندھ چل رہا ہے. تو دریا سندھ مائٹی ریور انڈس جس کو کہتے ہیں, تو اس کا پانی تو اتنے جلدی کم نہیں ہونے والا. یہ وہ جگہ ہے اعجاز جاکرانی صاحب کے جہاں سے اب پہلے بھی ہٹ ہوا تھا اور پانی یہاں سے اندر آ رہا تھا. اور مشتاق ابھی بھی وہ دیکھو وہ کرین جو ہے وہ لفٹر وہ کام کر رہے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے پہلے کو یہ پوائنٹ آف کنسرن ہے. بالکل کنسرن. یہ پانی آپ دیکھ رہے ہیں, یہ پیچھے جو ہے یہ سارا سیلاب کا پانی ہے. اب ہمیں ڈر ہے اس کے, جہاں یہ کام ہو رہا ہے مشین کا, اس کے ساتھ ہی نوروا ہے. ہمیں ڈر ہے یہ پانی, وہی جو پانی کی نہر ہے جو چھوٹی برانچ ہے جو جیکاباد سٹی بیگاری سے نکلتی ہے, اور جیکاباد شہر میں مختلف سے چھوٹے کنارز نکلتے ہیں جو جیکاباد شہر سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں, اور نوروا بھی جیکاباد شہر سے جاتا ہے. آپ کی کوشش ہے کہ وہ پانی نوروا میں نہ ملے. یہ ہے, اس لیے آپ دیکھیں یہ کرین کا بھی کام کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس پانی کو روکیں. اب جو انیشلی جب سیلاب آیا تھا, یہاں سے کوئی 1-2 کلومیٹر نیچے یہ پانی جس نے ریلوے کو کراس کیا, یہ ریلوے دیکھ رہے ہیں ٹریک, اوور ٹاپ کر کے, اس روڈ کو اوور ٹاپ کر کے یوں پانی چلتا ہوا یہاں ہے علی پور, بالکل یہاں. اس کو علی پور کو اس نے ڈبویا, جو میرا UC احمد پور کا یونین کونسل کا شہر, علی پور سے آگے وہ آ کے نوروا میں پانی آ گیا تھا. نوروا میں جہاں سے آپ نے دیکھا سمرو شاخ, اور وہاں سے جو پانی گیا تھا تو وہ نوروا کو ڈبوتا. نوروا سے اب صرف پہلے بھی یہی تھا, اور اب بھی تھوڑا سا اگر آپ کو تشویش ہے اس کو آپ مکمل کر رہے ہیں, اونچا کر رہے ہیں. اور اس طرف سے ہم نے اونچا کر لیا آلریڈی, جہاں سے علی پور سے جو پانی نوروا میں آیا تھا. اب وہاں پہ اتنا زیادہ کنسرن نہیں ہے, ہمیں یہاں زیادہ کنسرن ہے کیونکہ یہ پانی تیزی سے پھیل رہا ہے, اور پھیل اس لیے رہا ہے کہ ٹوڑی سے پانی ابھی تک آ رہا ہے. تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ کسی بھی طریقے سے نوروا میں پانی نہ آئے. نوروا میں اگر پانی آتا ہے, الحمدللہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے اس میں کہ ہم 6-7 ہزار کیوسک اسے کراس بھی کرا لیں, لیکن ہم وہ رسک بھی نہیں لینا چاہتے. بہت بہت شکریہ اعجاز جاکرانی صاحب. ناظرین, اب رخصت کا وقت ہے. ایک ایسے شہر جیکاباد جو کہ سیلاب کے سامنے ڈٹ گیا, اس کی مشینری, یہاں کے آفیسر, یہاں کے منسٹر اور باقی شہری جو ہے انہوں نے سیلاب کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے. یہ ایک کامیاب کہانی ہے, یہ ان لوگوں کے لیے کہ اگر وہ کسی بھی شہر کو بچانا چاہے تو بچا سکتے ہیں. اگرچہ نقصان باہر کے علاقوں میں ضرور ہوا ہے, لیکن جیکاباد شہر ایک بڑا اہم شہر ہے 3.5 لاکھ آبادی کا, وہ بچا ہے. نصر صاحب, یہاں سے ہم اجازت چاہیں اپنے ناظرین سے, لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس dma@duniatv.tv. جیکاباد سے مشتاق مناس اور نصر جاوید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.